أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المزمل کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ المزمل مکی سورہ مبارکہ ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس بات پر تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ دونوں رکوع مختلف موقعوں پر نازل ہوئے۔ پہلا رکوع مکی دور سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا رکوع کے بارے میں ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی دور میں بھی اگر ہوا ہے تو اس سے مختلف زمانے میں نازل ہوا، جس میں پہلا رکوع نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت پیار بھرے انداز میں مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی نام کی بجائے آپ کو آپ کے ایک عمل سے مخاطب کیا ہے۔ آپ یا تو چادر اوڑھ کر لیٹ چکے تھے یا بیدار ہو رہے تھے، یعنی ایسی کوئی کیفیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے رہا کرو نماز میں۔ یاد رہے کہ رات کی نماز پیغمبروں کے لیے فرض رہی ہے، یعنی تہجد، نیند توڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا نماز کے لیے، جبکہ آپ کے پیروکاروں کے لیے، امتیوں کے لیے یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ البتہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ مومن کے ایمان کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا انس، کتنا لگاؤ ہے اسے، اور اپنی نیند کو توڑ کر، یعنی جو کہ اس کے آرام کا وقت ہے، اپنے رب کی یاد کے لیے وہ رکھتا ہے۔ تو قم اللیل، رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے رہا کرو، الا قلیلا، لیکن کم، یعنی ساری رات کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، آرام کے لیے بھی وقت آپ رکھیں۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے کچھ کم کر لیں، قلیلا او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں، یعنی آپ اپنی ضرورت کے تحت، اپنے آرام کے تحت نصف رات معیار ہے، البتہ آپ کو کمی بیشی کا اس میں اختیار دیا جاتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، یعنی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر غور بھی کرنا کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو دل پر خوف کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، اگر کہیں نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو شکر کے جذبات ابھرنے چاہیے، اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں کہ کس طرح سے یہ کام کیا جانا ہے، کہیں رکنے کا حکم دیا ہے تو کس طرح سے مجھے ان کاموں سے رکنا ہے۔ تو یہ ترتیل ہو، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، یعنی بھاری قول ہے۔ جیسے کہ ابھی حافظ صاحب بھی تلاوت فرما رہے تھے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی یہ کلام ایسا کلام ہے
یعنی پہاڑ کو بھی اگر ہم وہ شعور، وہ فہم اور ادراک عطا کر دیتے جو انسان کو ہم نے دیا ہے، تو پہاڑ بھی لرز جاتا، اس کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ تو فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں۔ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، یقیناً رات کا جو اٹھنا ہے، ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ نفس پر بہت بھاری ہے۔ نفس پر قابو پانے کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے۔ یہ انسان کا نفس اسے مختلف چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اس پر قابو رکھنا یہ ہی ہمارا امتحان ہے کہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کر دینا، بلکہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنا۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کا بہترین نسخہ ہے یہ رات کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور عبادت گزار ہو جانا۔ وہ اقوام قیلا، اور لفظی ترجمہ تو ہے کہ قول کو راست رکھنے کے لیے، یعنی صحیح پڑھنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات کو فرصت ہوتی ہے، دن میں تو کام کاج ہوتے ہیں۔ تو غور و فکر کے لیے، قرآن کو ٹھیک سمجھنے کے لیے، صحیح پڑھنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کیونکہ دن میں آپ کو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، لمبی مصروفیات ہوتی ہیں، اور دن ہے ہی اس کام کے لیے کہ انسان اپنے جو کام ہے وہ انجام دیتا ہے، اپنے پیشے سے منسلک رہتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ادا کرنا لازمی ہے، وہ ذمہ داریاں بھی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ رب کے نام کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں دن بھر میں، وہ اللہ کی رضا کے مطابق کریں، تاکہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آپ ہر لمحے تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ تو اللہ سے یعنی ہر وقت تعلق رکھنے کا طریقہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے مطابق کریں، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوگا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ جائیں اپنے آپ کو، یعنی اور مصروفیات سے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوں ان سے دور رہیں، ان سے پرہیز رکھیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری ایسی مصروفیات میں بھی رہتے تھے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوں۔ مطلب ہے کہ سبق دینا، آپ کے پیروکار بھی ہیں، یعنی اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب یہ نصیحت کر رہا ہے تو پھر پیروکاروں کو بھی اس پر کاربند ہونا چاہیے۔ رب المشرق والمغرب، اور وہ تو مشرق و مغرب کا رب ہے، یعنی یہ دونوں سمت کی انتہا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کا وہ رب ہے۔ مشرق و مغرب ہم بھی جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو پوری زمین جو ہے ہم اس سے مراد لیتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ پورے عالم کا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی وہی یکتا معبود ہے پوری کائنات کا، کسی کے معبود ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، لہذا وہ سب کا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، پس اسے ہی اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل اردو میں بھی ہم اسی معنی میں لیتے ہیں، یعنی جب ہم اپنا معاملہ کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اپنا وکیل بنا لیا، کہ اب وہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ہم سے بھی بہتر انداز میں جو ہے وہ لڑے گا، اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ کو یعنی اس پر بھروسہ رکھو اپنے معاملات کے حوالے سے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس پر صبر سے کام لو۔ یہ بھی نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے مختلف لوگوں سے اور ہم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے انداز میں، یعنی لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ جو ناگوار ہوتی ہیں ان پر اچھٹنا نہیں ہے، غصے میں طیش میں نہیں آنا، بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور اسی لیے نصیحت فرمائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر صبر سے کام لیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے اچھے انداز میں الگ ہو جائیں، یعنی جب
لوگ ایسی بات کریں جو کہ ناگوار ہو، جو ناحق بات ہو، تو ان سے الگ ہونے کا بھی ایک وہ طریقہ اختیار کریں جو مناسب طریقہ ہے، یعنی پھر بھی ان سے واسطہ پڑھنا ہے، بار بار ان کو نصیحت کرنی ہے، تو ایسے نہیں کہ پھر بعد میں ملنے کے لیے گنجائش ہی نہ چھوڑے ان کے ساتھ جو ہے یہ۔ تو وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جب ایسے موقع پر دور ہٹنا ہو کسی سے تو وہ بھی اچھا انداز اختیار کریں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اولی النعمتی یعنی جو خوشحال لوگ ہیں معاشرے کے، جو جھٹلا رہے ہیں آپ کی دعوت کو، ان سے نمٹنے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، یعنی آپ اچھے انداز میں ان سے الگ ہو جائیں، ان سے نمٹنے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، جو خوشحال لوگ جھٹلا رہے ہیں آپ کی دعوت کو، ان سے نمٹنے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں اسی حالت میں ذرا رہنے دیں، اور ان کو اسی حالت میں رہنے دیں، یعنی اگر وہ نہیں آپ کی بات مانتے تو کوئی بات نہیں، نہ مانے، ان کو اسی حال پر ان کو چھوڑ دیں۔ اِنَّا لَدَيْنَا، یقیناً ہمارے پاس، انکالم و جہیمہ، ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہیمہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کے لیے۔ اب بیڑیاں اس لیے نہیں ہیں کہ یہ کہیں بھاگ جائیں گے اور ان کو باندھ کے رکھنا ہے کہیں بھاگ نہ جائیں، بلکہ ان کے لیے مجرم کی حیثیت سے ان کو رکھنا ہے، اور یہ کہ ان کو رسوائی ہو، ان کو کہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا ہے اللہ کی دعوت کو نہ ماننے کا۔ اس لیے فرمایا کہ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانا بھی ایسا ہے جو ذَا غُصَّةٍ، جو حلق میں پھنس جانے والا ہے، ایسے کہ جو نہ نیچے اترے نہ اگل سکیں، اس طرح سے ان کی کیفیت ہوگی وہاں پر، جو آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، حلق میں پھنس جانے والا کھانا ہے ان کے لیے، وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اور یہ اس دن ہوگا ان کے ساتھ یہ معاملہ جب ترجف یعنی لرز اٹھے گی، کانپنے لگے گی، ارض والجبال، زمین بھی اور پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے، کانپنے لگ جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہیں کہ جو ابھی بکھرے جاتے ہیں، اس طرح سے ہو جائیں گے، یعنی ذرہ ذرہ ان کا الگ ہو جائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، فکر کرو اس پر کہ کیسی شخصیت کا مالک ہے، تمہارے اندر ایک بے مثال شخصیت ہے یہ، ہر لحاظ سے تم خود صادق اور امین ہونے کا اقرار کرتے تھے۔ شاہداً علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اسی طرح جیسے فرعون کی طرف بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا، یعنی یہ گواہی دیتا ہے، حق کی گواہی دینے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہی کام فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی ہر پیغمبر ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ حق کی گواہی دے اور لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دے۔ تو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔